اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ سورج کی چمک کی طرح چمکنے والے، چاند کی چمک کی طرح چمکنے والے، جی پڑھتے ہیں، کوہ ہمالیہ کی چٹان کی طرح مخالفین کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے والے، جن کا نام سنتے جماعت سے محبت کا نام یاد آتا ہے، جن کی تصویر دیکھتے جماعت سے وفا کا نام یاد آتا ہے۔ میری مراد قائد پنجاب، فخر پنجاب، امیر پنجاب حضرت علامہ عبدالرشید حجازی حافظہ اللہ تعالی، میں ملتمس ہوں اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین، تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بشر ایسا زمانے کی نگاہوں نے کہاں دیکھا، قدسیوں کو جس کے ایوان شرف پہ پاسباں دیکھا۔ بہت آئے نظر جہاں میں سہیل، مگر اس شان کا بندہ نہ بالائے فلک پایا نہ زیر آسماں دیکھا۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اور اگر آواز پہنچ رہی ہے تو معززات اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں جس کے فضل کرم کے ساتھ یہ کانفرنس کامیابی سے ہم کنار ہوئے جا رہی ہے۔ اللہ اسے قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، بلا شبہ یہ جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ پروگرام روحانیت کی غذا ہوتے ہیں، مگر بالخصوص آج کے اس تیرہ و تار ماحول میں، جبکہ ملک دلدل میں پھنسا ہوا نظر آئے، جبکہ بظاہر تاریکی ہی تاریکی ہو، جب قوم مایوسیوں کا شکار ہو، جب لوگوں کو کوئی ناؤ اور کنارے لگانے والا نہ نظر آتا ہو، جو ہر کسی کے زخم خوردہ ہوں، تو پھر ایسے دیس میں، ایسے ملک میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، ذرا گردن جھکا کے سوچنا پڑتا ہے، پون صدی ہو چکی، ہم نے کیے ہوئے وعدے سے وفا نہ کی۔ لا الہ الا اللہ کا نام ضرور لیا، بڑی معذرت اس سے ہم نے دغا کیا۔ جو ہستی جن کی سیرت طیبہ کا یہاں تذکرہ ہے، میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں اس بات پہ کہ پروردگار نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا۔ اس پہ بھی اس کے شکر گزار ہیں، مسلمانوں میں راہ حق پہ چلنے والے اہل سنت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس پہ اور زیادہ رب کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اہل سنت میں ممتاز طبقہ جو سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر، سب سے چھٹ کر ایک ہی ہستی کا پیروکار اور دب بھرنے والا ہو، جو اپنے آپ کو محمدی کہلانا اعزاز سمجھتا ہو، جو بڑوں کا احترام کرنا اپنی گٹی میں سمجھتا ہو،
جو ادب و احترام کا رسیہ ہو، جو بڑوں کا ادب کر رہا ہے، بڑوں کو مان رہا ہے، بڑوں کا احترام کر رہا ہے، مگر اس سب کے باوجود وہ ایک نعرہ لگاتا جا رہا ہے کہ احترام ہم سب کا کریں گے، احترام سب کا ہم پہ لازم ہے، مگر ساری کائنات میں ڈھونڈ کر چکر لگا کر جس طرح جناب جبرائیل نے معراج کی رات کہا تھا، پیارے مشرق و غرب میں گیا، جنوب و شمال میں گیا، میں نے چپا چپا چھان مارا، آپ کے سامنے اس وقت امتوں کے امام جمع ہیں، یاد رکھنا ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں پیارے امتوں کے امام قادر قدیر اللہ نے جمع کیے ہیں، مصلی امامت خالی ہے، اور آفاق ہائے دیدہ ام مہر و بتاں ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام اما تو چیزیں دیگری۔ میں چکر لگا کے آیا ہوں، شرق و غرب میں گیا ہوں، جنوب و شمال میں گیا ہوں، اور پنجابی کی ترجمانی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ کے حوالے سے کر دوں۔ عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ اللہ کا شکر ہم نے جسے رہبر پیر بنایا، بابے نے کہا تھا پیر منیا جے پیڑ نہ جائے، اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل، اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل، اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ حضرات اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، پیر، ہادی، رہبر، مرشد، پیمبر، قائد، رب اکبر نے وہ عطا فرمایا جو امتوں کے اماموں کا امام، جسے امامت عظمیٰ کا تاج میسر آیا، اور وہ جو سید البشر ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو جوہر کائنات ہے، جو خلاصہ کائنات ہے۔ اور پھر یہ بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں، اہل الحدیث کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے، گلستان رسالت کا چوکیدار ہوتے ہوئے، یہ کہنے کا بھی حق رکھتا ہوں، مرشد، رہبر، پیشوا، رہنمائی کے لیے رب اکبر نے وہ عطایا جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، جو ذات کے اعتبار سے اعلیٰ، بات کے اعتبار سے اعلیٰ، نام کے اعتبار سے اعلیٰ، مقام کے اعتبار سے اعلیٰ، نظام کے اعتبار سے اعلیٰ، جو گوشہ، جو حصہ جس پہ ہاتھ رکھیں وہ سارے کا سارا نعرہ الاپ رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ محبوب پیمبر، قائد اور مرشد ملا جس نے تاریکیوں میں آ کر، ظلم و فساد کی زمین میں آ کر، عرب جیسے اجڈوں میں آ کر، جہاں عورت کی توقیر تو کیا تھی، زندہ بچیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، جہاں دیکھنے کو انسان تھے، باطناً بھیڑیے تھے، ایسے تیرہ و تار ماحول میں وہ شمس الضحیٰ بن کے آئے، اور وہ سراجم منیرہ بن کے آئے، اور پھر ایسے حالات کا پلٹا بدلا۔ سیرت طیبہ چونکہ نرالی، عالی، سب سے اونچی، جس کی گارنٹی عرش کے رب نے آپ دی، لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں کائنات میں اور کوئی ایسا نہیں ہے، کائنات میں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو آئیڈیل ہو، جو نمونہ ہو، جو تمہارے لیے قابل تحسین ہی نہیں، قابل تعریف ہی نہیں، قابل اتباع ہو، قابل اطاعت ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے۔ حضرات میں نے 2 لفظوں میں بات مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل۔ بلا شبہ میں صرف غلط فہمی سے بچتے ہوئے کہنا چاہوں گا، وہ صورت کا جہاں تک تعلق ہے، ہماری ماں جی نے کہا تھا لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ لوگو آسمان کا بھی سورج ہے، ہمارا بھی ایک سورج ہے۔ ماں جی فرماتے ہیں آسمان کے سورج
تو اس سے میرا سورج بہتر، افضل، اعلیٰ، اکمل، اشرف۔ ماں جی کیسے؟ کہا یہ سورج طلوع ہوتا ہے جب صبح کی پو پھٹ جائے، یہ سورج طلوع ہوتا ہے جب رات کی تاریکی چھٹ جائے، یہ سورج طلوع ہوتا ہے جب اندھیریاں چھٹ جائیں، چوروں کی چوری کا وقت گزر جائے، رات کی تاریکی میں جبر کرنے والوں کا ٹائم بیت جائے، صبح کی پو پھوٹے، اور پھر اس کے بعد یہ طلوع ہوتا ہے۔ میرے سورج کا کمال یہ ہے طالع بعد العشاء، یہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے اور تاریکیوں کو روشنیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیلھا کنہارھا، آپ کی راتیں بھی دن جیسی ہیں۔ پھر جو آتے گئے قریب بیٹھتے چلے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، لا کے سینے محمد رنگیندا گیا۔ پھر جو آئے، پھر ان پہ جو رنگ چڑھا، ان کا رنگ بھی ایسا با کمال۔ حضرات ذی وقار، میں اس بات کو اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ آج وطن عزیز تیرہ و تار ماحول میں میں اہل الحدیث قدنا فرزند، گلستان رسالت قدنا چوکیدار، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا خاکسار وفادار، برملا یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج بھی میرے دیش کی نو اور نیا کو درست کرنا چاہتے ہو، اسوہ پیغمبر کو عملی طور پہ نافذ کرنا پڑے گا۔ جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس کو ہم نے بھلایا ہے۔ کر لیں تجربے، لیبارٹری میں لے چلیں، ایک کو لائیں دوسرا۔ ہر آنے والی کی چھری اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی کی کند، کسی کی دھند، ہر کوئی اپنی چھری سے کور ہے۔ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غریب کی چیخیں نکلتی جا رہی ہیں۔ بجلی کے بلوں نے عوام کو بلوں میں سر دینے پہ مجبور کر دیا ہے۔ حضرات یہ جتنے حالات ہیں، کونین کا رب گواہ، آؤ پلٹ کر امن چین ہونا نہیں، ہٹنی تباہی نہیں، جنہ چر ہوے گی حکومت الہی نہیں۔ جو ہم نے وعدہ کیا تھا جب تک پلٹ کر اس وعدے پہ واپس نہیں آئیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اب کہا نہیں جی ساڑی ہور صلاح۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ساڑی ہور صلاح۔ اپنے اپنے نمونے اور اپنی چیزیں دے رہا، کوئی اپنا مال بیچ رہا ہے۔ قوم کے بھی صدقے ناراض نہ ہونا، تمہیں بھی سلام۔ تم نے کھوٹے سکوں کو چاندی اور سونے کا بنا کے پیش کیا، نعرے لگائے، کھوٹے سکوں کو سونا چاندی ہم نے بنایا۔ ہم نے چاہا وہ قوم آگے نہ پہنچے جن کے سینے میں کم از کم نور توحید ہو اور حب رسول کا نور ہو۔ جب وہ آ جائے، بات سمیٹنا چاہتا ہوں، اگلے حصے میں جانا نہیں چاہتا، مگر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، حضرات قومیں، لوگ، افراد اپنے لیڈروں کے دن مناتے ہیں، ان کے کیک کاٹتے ہیں۔ کر دے آج نواز شریف دی واری، آج عمران دی واری، پھر جناب بے نظیر کا کیک اور پھر زرداری کا کیک کاٹتے ہیں، دن مناتے ہیں۔ بڑے ادب سے عرض کروں گا کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ دنیا اور تاریخ پہ زندہ رہ سکیں۔ سمجھے میری بات؟ اپنے لیڈروں کی زندگی کے لیے ان کے دن مناتے ہیں۔ ہمیں تو رب نے وہ محبوب پیغمبر دیا جو ایک دن نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں جسے منانا پڑے گا۔ اذان میں جس کا نام آئے گا، نماز میں جس کا نام آئے گا، جس پہ درود پڑھے بغیر نماز نہیں، جس پہ درود شریف پڑھے بغیر دعا نہیں ہے، اس کی یاد کو یومیہ منانا ہے، سال پہ نہیں لٹکانا۔ وہ تو یومیہ منانے والا ہے، دلوں پہ بسنے والا ہے۔ اور جب تک امت آمنہ کے در یتیم کے اسوہ حسنہ کو، سیرت طیبہ کو اپناتی رہی، وہ آس اوج سریا پہ جا کے راج کرتی رہی۔ اور جب سے ہم نے سیرت طیبہ کو اپنانا چھوڑ دیا، بس منانے پہ لگ گئے، حضرات پشتیاں ہمارا مقدر بن گئی ہیں۔ آئیے جنہوں نے اپنایا وہ یہاں کے باسی بھی نہیں، یہاں کے رہنے والے بھی نہیں، سردار بھی نہیں، قریشی بھی نہیں، باہر سے آئے ہیں، حبشہ سے آئے ہیں۔ صورت بھی جاذب نظر اور پرکشش نہیں، سیاہ فام ہے، کاڑا شاہ رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں، حبش سے آیا ہے، غلام ہے،
غلام کا بیٹا ہے، غلام کا پوتا ہے، اور غلام ابن غلام ہے، مگر جب اس نے کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ کی محبت کا دیپ سینے میں جلایا، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنایا، وہ میرے محبوب کے شہر کی گلی میں چلتا تھا، جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آ رہی تھی۔ آج چونکہ صورت حالات یہ ہے، دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہوا ہے، بات اس موقع پہ مذمت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو مسجد میں حملہ ہوا اور پھر کئی ایک اور جگہ پہ کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جو پیغمبر، جو رہبر، جو مرشد، لائٹ ہے، روشنی ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، وہ ہے آتش کفر کی لپک تھی ہر سو، اس آگ میں بھی پھول کھلائے تو نے، تجھے اپنوں نے پرایوں نے بہت رنج دیے، مگر ایک کر دیے اپنے پرائے تو نے۔ وہ سیرت طیب ایسی درخشندہ ہے۔ حضرات، آج بھی میرے دیش کی بیماری کا علاج یہ ہے، میں اہل الحدیث کا ادنا فرزند اور گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار علاوہ جھل بصیرت کہتا ہوں، آئیے اپنی صفوں کو درست کیجئے، اپنے آپ کو منظم کیجئے، جاگ جائیے، سونے کا وقت بیت چکا ہے۔ اگر ہم جاگ جاتے ہیں اور گاڑی کا رخ درست کر لیتے ہیں، گاڑی کا رخ سوئے مدینہ ہو، کون ہے ہم میں سے، اسی پہ بات میری آخری ہے، یہ کون ہم میں سے جب میں کہتا ہوں مدینہ ٹھر جاتا ہے میرا سینہ، مومن کا سینہ ٹھر جاتا ہے مدینہ سنتے ہی۔ حضرات، اور پھر میں تو اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، کون سی؟ مدینہ۔ اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، سمجھ گئے؟ جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے۔ آؤ حضرات، جنہوں نے اپنایا پھر کیسے ان کو لوگوں نے پایا، جب حضور نے خط لکھے سپر پاور کے بادشاہوں کے نام، شاہ ہرکل کے نام بھی خط گیا تھا، اکثر مجلسوں میں بھی عرض کیا کرتا ہوں، شاہ ہرکل کے پاس خط گیا، وہ ہل گیا، پڑھا لکھا بندہ تھا، سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا عرب سے کوئی بندہ آئے اور خصوصاً مکہ مکرمہ سے کوئی بندہ آئے تو مجھے ملایا جائے۔ 2-3 دن بعد ہی کسی نے کہا وفد آیا ہے تاجروں کا، اور اس کا جو رئیس ہے، امیر ہے، وہ بہت نسلی اور اصلی بندہ ہے، خاندانی آدمی ہے، کنبے کا سردار ہے، نام اس کا ابو سفیان ہے، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بلایا جائے، سارے تاجر آئے اور سیدنا حضرت ابو سفیان بھی آئے اور کھڑے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑا ہوا، دشمنیاں حضور سے۔ اس نے چند سوال کیے، میں صرف 2 سوال اس موقع پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا، ابو سفیان مجھے پتا چلا ہے تو خاندانی آدمی ہے، اصلی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے، خاندانی بندہ ہے، یاد رکھ خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے، یہ سبق اسی بھی یاد رکھنا، خاندانی بندے جھوٹ، کہندہ میرے پیر باندھ لے، میرے پیر باندھ لیے شاہ ہرکل نے کہ خاندانی بندہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، سچ بتا، مجھے امید ہے تو سچ بتائے گا۔ یہ بتاؤ، یہ جو ہستی نبوت کا دعوے دار ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حسب نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ جناب سردار ابو سفیان کہتے ہیں میں نے گردن جھکائی، سوچا، مخالفت تھی، اگر بات غلط میں کہہ دیتا تو خاندان پہ بٹا اور داغ لگ جاتا۔ میں نے کہا شاہ ہرکل فینا ذو نسب، ہم میں سب سے اونچے خاندان کا وہ آدمی ہے، سب سے اونچے خاندان کا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اس کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اس کا بن جانے کے بعد، محمدی ہو جانے کے بعد، مسلم ہو جانے کے بعد، کلمہ طیبہ الاپ لینے کے بعد، ناراض ہو کر، غصے ہو کر
جماعت چھوڑ گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، کوئی مثال تیرے پاس ہے؟ سردار ابو سفیان کہتے ہیں یہ سوال بڑا مشکل تھا، میں رکا، پھر میں نے سوچا سچ ہی بولنا چاہیے، پھر سچ بھی اس نے کمال کا بولا، کہا شاہ ہرقل تو حیران رہ جائے گا، تو کہتا حل یرتد احد بسخطۃ دین ہی، سختی، غضب، ناراضگی کی وجہ سے یا ظلم کی چکی میں پس جانے کی وجہ سے کوئی دین چھوڑ گیا ہو؟ شاہ ہرقل ہم نے پانی گرم کیا، ابالا، اتنا ابالا، آگ بنایا، اس کا سردار بندہ نہیں، غلام اس کا بھی اور ویسے بھی غلام، غریب خاندان کا، اس کو ہم نے پکڑا، اس کو ہم نے دھمکی لگائی کہ چھوڑ دو محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم، ہٹ جاؤ، کلمہ طیبہ چھوڑ دو۔ تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا تھا، کلمہ میرے لوہاں وچ رچ گیا جو میں دودھ وچ کھنڈ ملا۔ یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ نکلنے والا ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہم نے گرم پانی اس کے وجود پہ انڈیل دیا، اس کے وجود کی چمڑی تو ادھڑ گئی، سینے سے لا الہ الا اللہ والی شمع بجھ نہیں سکی۔ شاہ ہرقل تو حیران رہ جائے گا، ہم نے کوئلے جمع کیے، نیچے رکھے، اس کے غلام کو چت لٹا، چت کہتے ہیں کاڈ پار، پیچھے الٹا، ہاتھ پہ پکڑے، بازو بھی پکڑے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا تاکہ ہلنے نہ پائے۔ شاہ ہرقل تو حیران رہ جائے گا، ہم نے سرکنے اور ہلنے نہیں دیا، اس کے وجود سے چربی پگھل کر کوئلے تو بجھ گئے، سینے سے نام محمد اور توحید کا نور نہیں بجھ سکا۔ وہ ہمارا مرشد اور رہبر ہے، اگر وفا کی جائے، اگر سیرت طیبہ کو اپنایا جائے تو پھر یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ایسا اونچا اعلیٰ مرشد مل جانے کے بعد نہ دائیں نظر جا سکتی ہے نہ بائیں نظر جا سکتی ہے۔ ہم نے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر، سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر، اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد، سبحان ربک رب العزت